پھر ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی اسلامک سیکولرزم، پیور اسلامک نظام، اور اس کے لیے کوشش ہم کر رہے ہیں۔ ایکچولی سیکولرزم ایتھیزم بالکل بھی نہیں ہے۔ سیکولرزم کیا ہے؟ مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے۔ اسلامک سیکولرزم یہ نظریہ مذہب مخالفت ہی کا نتیجہ ہے۔ اسے لا دینیت، لا مذہبیت نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ یہی بنیاد بعد میں دا ایج آف انلائٹنمنٹ اور مذہب و ریاست کی علیحدگی کا سبب بنی۔ یورپ کی عوام مذہب پر سوالات کھڑے کرنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ ہے تحریف دین کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مذہب سے عیسائیت کی بیزاری کا اظہار، جسے سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ سیکولرزم کے ذریعے لا مذہبیت پورے یورپ میں پھیل گئی۔ یہ بتایا گیا کہ انسان آزاد ہے اور کسی خدا کا پابند نہیں ہے۔ لا دینیت سیکولرزم کا لازمی نتیجہ ہے۔ امت مسلمہ کی تقسیم کا ذمہ دار بھی یہی نظریہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مسلمانوں میں سیکولرزم کو بہت خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا رہا ہے، جیسے یہی نظریہ مسلمانوں کے تمام مسائل کا حل ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ مغرب نے سیکولرزم اپنا کر ترقی کی ہے، اس لیے ہم بھی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک سیکولرزم نہ اپنا لیں۔ اور کوئی اسلامی سیکولرزم کی اصطلاح بنا رہا ہے اور اسے ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ پھر ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی اسلامک سیکولرزم۔ کہتے ہیں یہ اسلامک سیکولرزم کہاں سے آ گیا؟ اسلامک سیکولرزم، پیور اسلامک نظام، اور اس کے لیے کوشش ہم کر رہے ہیں۔ ایکچولی سیکولرزم ایتھیزم بالکل بھی نہیں ہے، اور ارلی سیکولرسٹ جو تھے وہ تو بالکل بھی ایتھیسٹ نہیں تھے۔ سیکولرزم کیا ہے؟ مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، اس کو ایک حق کے طور پر مان لینا چاہیے۔ اسلامک سیکولرزم بالکل اس کے برعکس الٹ کی جاتی ہے کہ سیکولرزم اصل میں لا دینیت یا بے دینیت ہے، یعنی کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ لا دینیت سیکولرزم کا لازمی نتیجہ ہے اور امت مسلمہ کی تقسیم کا ذمہ دار بھی یہی نظریہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں بتایا کہ سیکولرزم کسے کہتے ہیں۔ ہماری ایک اور ویڈیو ہے جس میں ہم نے اسلام اور سیکولرزم کا موازنہ پیش کیا۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں بتایا کہ سیکولرزم کی عیسائی بنیادیں کیا ہیں۔ یہ تمام ویڈیوز آپ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پورے طور پر بات سمجھ آ سکے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیکولرزم کے اس تاریخی پس منظر کی جس میں یورپ میں رینیسانس اور اس کے بعد انلائٹنمنٹ کی تحریک برپا ہوئی اور سیکولرزم کے ذریعے لا مذہبیت کیسے پورے یورپ میں پھیل گئی۔ جیسا کہ ہم نے اپنی ویڈیو میں جس کا عنوان تھا سیکولرزم کی عیسائی بنیادیں، اس میں یہ بات بتائی تھی کہ لوگ جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے اللہ کے سچے دین کی تعلیمات کو مسخ کر چکے تھے اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر انہوں نے عیسائیت میں اسے تبدیل کر لیا تھا، یعنی انہوں نے اپنے مذہب کا نام عیسائیت کرسچینٹی رکھ لیا تھا۔ جس وقت کیتھولک فرقے کے خلاف بغاوت سے ریفارمیشن کی تحریک پیدا ہوئی اور پروٹیسٹنٹ فرقہ وجود میں آیا اور پھر عیسائیوں کے درمیان فرقہ وارانہ جنگیں ہوئیں، تو ان جنگوں کو آئسولیٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تاریخ میں چل رہا تھا، جس میں سب سے اہم 14ویں صدی سے 17ویں صدی تک پیدا ہونے والی رینیسانس کی تحریک بھی تھی، جسے نشاط ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ رینیسانس کی تحریک اٹلی سے شروع ہوئی۔ اس تحریک نے مذہب کے مقابلے پر قدیم یونانی اور رومن فلسفوں کو پھر سے زندہ کیا، آرٹس اور لٹریچر کے ذریعے ہیومنزم کے نظریات کو پھیلایا اور معاشرے کا ورلڈ ویو گاڈ سینٹرک سے، یعنی خدا مرکز سے، ہیومن سینٹرک یعنی انسان مرکز بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بتایا گیا کہ انسان آزاد ہے اور کسی خدا کا پابند نہیں ہے۔ ہمیں کسی اندیکھے خدا کو خوش کرنے کے بجائے خود انسان کو اپنے آپ کو خوش کرنا چاہیے۔ خدا کو مان کر ہم ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہماری آزادی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ لوگوں کو مذہب کے بجائے خواہشات نفسانی، مٹیریلزم، سائنسزم کی جانب مائل کرنا اسی زمانے میں شروع کیا گیا۔ رینیسانس کے فنکاروں نے لبرل آرٹس اور ثقافت کو استعمال کرتے ہوئے تمام مذہبی اقدار اور ویلیوز کو پامال کیا، جس نے
عوام میں نفس پرستی اور دنیا پرستی کو اس قدر پروان چڑھایا کہ وہ مذہبی اخلاقیات سے ہی بیزار ہونے لگے۔ چرچ میں عہدوں کی خرید و فروخت اور پیسے دے کر مغفرت کروانے کی کرپشن نے لوگوں کو چرچ سے ہی متنفر کیا، یہاں تک کہ 1513 میں میکاولی نے اپنی کتاب میں اس دلیل پر زور دیا کہ حکومت کو مذہبی اصولوں کے بجائے عملی طاقت پر چلنا چاہیے، جس سے سیاست کو مذہب سے الگ کیا گیا۔ یہاں پر ایک کنفیوژن دور کر لیں، چرچ نے نیچرل سائنس میں قدیم یونانی اور رومن فلسفیوں کے نظریات کو باقاعدہ مذہبی عقیدے کے طور پر رائج کر رکھا تھا، جبکہ 16ویں اور 17ویں صدی میں آنے والے سائنسدانوں نے ان قدیم سائنسی نظریات کو مسترد کرنا شروع کر دیا، جو کہ چرچ نے اپنے عقیدے پر حملہ تصور کیا۔ در حقیقت یہ قدیم اور جدید سائنس کا اختلاف تھا، جسے سائنس اور مذہب کے اختلاف سے مشہور کیا گیا۔ اور دوسری جانب پرنٹنگ پریس ایجاد ہو چکا تھا، اس کے ذریعے انٹلیکچوئل افراد تک ہیومنسٹ لٹریچر کو تیزی سے پھیلایا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں میں غیر مذہبی اقدار اور آزاد فکر کو فروغ ملنے لگا۔ 1534 میں انگلینڈ کے بادشاہ ہنری جیسے حکمرانوں نے چرچ سے علیحدگی اختیار کی اور ریاست کو مذہب پر فوقیت دی اور پاپ کی قیادت کو مسترد کر دیا، اور خود چرچ آف انگلینڈ کا وہ سپریم لیڈر بن کر بیٹھ گیا۔ رینیسانس نے یورپ کی فکری ثقافتی رجحان کو اعلامی اتھارٹی سے انسانی عقل، انڈیویجولزم یعنی ریشنلزم اور انڈیویجولزم اور دنیاوی معاملات کی طرف موڑ دیا، جس سے سیکولرزم کے لیے راہ ہموار ہونا شروع ہو گئی۔ یہی بنیاد بعد میں دا ایج آف انلائٹنمنٹ، ڈیموکریسی یعنی جمہوریت اور مذہب و ریاست کی علیحدگی کا سبب بنی۔ یورپ کی عوام اس وقت تک کرسچن ہی تھے، لیکن اب وہ مذہب پر سوالات کھڑے کرنا شروع ہو چکے تھے۔ یہ ہے تحریف دین کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مذہب سے عیسائیت کی بیزاری کا اظہار، جسے سیکولرزم کہا جاتا ہے۔ یہ نظریہ مذہب مخالفت ہی کا نتیجہ ہے، زندگی کو مذہب سے الگ کرنے کا مطالبہ ہے۔ اسے لا دینیت، لا مذہبیت نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے؟ آئیے اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ 17ویں صدی سے 19ویں صدی کے دوران دا ایج آف انلائٹنمنٹ، جسے روشن خیالی کی تحریک یا تنویریت بھی کہا جاتا ہے، تحریک تنویریت، وہ تحریک سٹارٹ ہوئی، اور یہ تحریک سائنسی انقلاب کے بعد فرانس، برطانیہ اور جرمنی میں ابھری اور پورے مغرب میں پھیل گئی۔ اس کا فوکس تھا ریشنلزم، عقل پرستی، سائنسزم، اسکیپٹسزم یعنی تشکیک، اور پولیٹیکل ریفارمز، یہ اس کا فوکس تھا۔ ریزن کو ریولیوشن پر ترجیح دی گئی، انسانی محدود عقل کو وہی پر ترجیح دی گئی، بلکہ سورس آف نالج یعنی علم کے جو ذرائع تھے اس سے مذہب کو بالکل ہی نکال دیا گیا۔ روشن خیالی کے نام پر اس کے تمام مفکرین اور مبلغین نے ہر مذہبی اور روایتی عمل، اخلاقیات کو توڑا، نہ صرف توڑا بلکہ اس سے آزاد ہونے کو ترجیح دی۔ اب یہاں سے چرچ، پاپ اور مذہب کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی گئی۔ پاپائیت یعنی عیسائی مذہبی نظام کے مقابلے میں نئے سیاسی نظریات کو پروان چڑھایا گیا۔ سب سے پہلے چرچ کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ریاست اور مذہب ہی کو الگ کر دیا جائے۔ یہی دور تھا جب انسانی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ سیکولرزم کی اصطلاح، ٹرمینالوجی اس مقصد کے لیے استعمال کی گئی۔ جب یہ سوال ابھرا کہ مذہبی تعلیمات کی روشنی میں ریاست کام نہیں کرے گی تو کس کی بات مانی جائے گی؟ ہیومن سینٹرک یعنی انسان مرکز نظریات کی بنیاد پر زیادہ لوگوں کی رائے پر فیصلے کو ڈیموکریسی، جمہوریت کے نام سے پیش کیا گیا۔ لوگوں کی ذمہ داریاں خدا کی جانب سے پہلے طے ہوتی تھی اور لوگ آخرت کے جواب دہی پر یقین کے نتیجے میں اپنی ذمہ داریاں بھی نبھاتے تھے، لیکن اب خدا اور آخرت کے انکار کے بعد لوگوں کی ذمہ داریاں اور حقوق ریاست کی جانب سے طے کیے جانے لگے، اور ریاست کا قہر و غضب ان حقوق کا ضامن قرار دیا گیا۔ یعنی اس کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ ریاست دے گی۔ یعنی خدا کی جگہ ریاست نے، اسٹیٹ نے لے لی۔
اب آئیے اس وقت کے فلسفیوں اور مفکرین کے نظریات پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تاکہ واضح ہو کہ سیکولرزم مذہب بیزاری بلکہ مذہب دشمنی ہی کا نتیجہ ہے۔ ڈیکارٹ ایک بہت ہی مشہور فلسفی تھا اور اس کا ایک مشہور جملہ ہے I think therefore I am۔ اس کا مطلب ہے شک میرے وجود کو ثابت کرتا ہے، میں ہر چیز پر یہاں تک کہ خدا پر بھی شک کر سکتا ہوں کیونکہ میں سوچ رہا ہوں، شک کر رہا ہوں، اس کا مطلب میں خود تو موجود ہوں اور یہ میرے وجود کی دلیل ہے۔ میرا وجود کسی خالق کے کائنات کی وجہ سے نہیں بلکہ میں اس پر شک کر کے اپنی ذات کے وجود پر یقین رکھتا ہوں، جبکہ خدا کی ذات تو خود مشکوک ہو گئی میری نظر میں۔ اس نے لکھا کہ سچ کی تلاش کے لیے مذہب سے آزاد ہونا چاہیے۔ یہ سب اب آپ بتائیے کہ الحاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ایتھیزم نہیں ہے، یہ لا مذہبیت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اسی طرح سے اسی زمانے کا ایک اور بہت ہی مشہور مفکر اور فلسفی وولٹیر کی چرچ دشمنی کا اندازہ اس کے اس مشہور جملے سے لگائیں، کرش دا انفیمس تھنگ۔ اب اس نے یہ کب کہا تھا؟ یہ اس نے چرچ کے بارے میں کہا تھا، یعنی اس بدنما چیز کو کچل کر رکھ دو۔ پھر ایک مشہور فلسفی ہے کانٹ۔ کانٹ نے اخلاقیات سے مذہب کو نکالنے کی بات کی، اپنی عقل استعمال کرنے کی ہمت کرو، مذہبی اتھارٹی کے بجائے عقل پر زور دو، یہ تھی اس کی دعوت، یہ ہیں اس کی باتیں جو وہ اپنے فلسفے میں بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ شخص جس نے سیکولرزم کی ٹرمینالوجی کوائن کی تھی، یعنی ایجاد کی تھی، اس کا نام تھا جارج جیکب ہالیاک، اور اس کی کرسچینٹی سے نفرت کا اندازہ اس کے اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے جو اس نے لکھا اپنی کتاب میں، The cross is the symbol of suffering. The free thought sun is the emblem of enlightenment. سلیب یعنی جو ان کی سلیب ہوتی ہے کرسچینٹی کی، وہ کہتا ہے کہ سلیب تکلیف کی علامت ہے، آزاد خیالی کا سورج روشن خیالی کا نشان ہے۔ ایک مقام پر وہ لکھتا ہے کہ عیسائیت پابندی کا نظام ہے، سیکولرزم آزادی کا نظام ہے۔ یہ صرف چند حوالے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تاریخ میں کرسچینٹی سے بیزار ہونے والے ہی روشن خیال کہلاتے تھے۔ افسوس تو ان مسلمانوں پر ہے جنہوں نے اسلام کو بھی کرسچینٹی کی طرح کا مردہ مذہب تصور کر لیا اور اسلام بیزاری کو روشن خیالی کا نام دینے لگے۔